بلوچی تاریخ میں آپ کا سواگت ہے۔ بلوچی کا جد امجد کون ہے؟ نواب اکبر بگٹی نے کیا کہا تھا؟ بلوچ لکاری سرائکیوں کو قوم کیوں نہیں مانتی؟ بلوچ نسلاً کیا ہے؟ قوم بزدار کو بزدار کیوں کہا جاتا ہے؟ بلوچوں میں افریقی نسل کون سے بلوچ ہیں؟ میر چاکر اور میر جلال خان کون تھے؟ نیلی رنگ کے سفیدی مائل گھوڑے کون پالتے تھے؟ میر چاکر کے 453 سالوں بعد پنجاب پر کون حکومت کرنے لگے؟ السلام علیکم، بلوچ سلسلہ وار تاریخ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں تبسم جلالوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ تاریخ ناک کی پچھلی قسط میں آپ ناظرین کو مری اور بگٹی قبائل کی تاریخ بتائی گئی تھی، جبکہ آج کی یہ ویڈیو اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کی اس کڑی میں دو اور بلوچی قبیلے سرائکی بلوچ اور بزدار بلوچ کے بارے میں روشناس کیا جائے گا، لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے چینل کی سبسکرپشن اور بیل آئیکن آل کا بتا دینا پڑے گا۔ جس طرح رند، لاشار، کورائی، ہوت، جتوئی ان بلوچ قبائل اور ان قبائل کے سب قبائل یا ذیلی شاخوں کے جد امجد امیر جلال خان بلوچ ہیں، اس طرح امیر میرو اول بلوچ براہوئی بلوچوں نے جو زبان اپنائی ہے دراوڑین، وہ براہوئی کے نام سے مشہور ہوئی۔ جس طرح موجودہ بلوچوں کی زبان بلوچی سے مشہور ہوئی، بولنے والے بلوچ قبائل کے جد امجد ہیں۔ اس طرح نروئی بلوچ قبائل اور ان کے سب قبائل کے جد امجد امیر ناران بلوچ ہیں۔ نواب اکبر خان بگٹی نے اپنے ایک انٹرویو میں واضح کیا تھا کہ امیر جلال خان بلوچ 44 بلوچ قبائل کے سردار تھے، لیکن تمام بلوچ قبائل کے نہیں، اور بلوچ تاریخ میں بھی بلوچ قوم 3 گروہ یعنی 3 بلوچ سرداروں کی سربراہی میں بلوچستان آئی۔ ایک امیر ناران بلوچ جو ناروئی سے مشہور ہوئے، امیر میر اول کے گانی براخونی بلوچ جو میروائی اور براوئی سے مشہور ہوئے، اور امیر جلال خان بلوچ جو رند اور لاشار سے مشہور ہوئے۔ چونکہ سب سے بڑا بلوچ لشکر امیر جلال خان کے پاس تھا اور 44 بلوچ قبائل اس وقت امیر جلال خان کے جھنڈے تلے تھے۔ تاریخ دانوں نے زیادہ تر بلوچ تاریخ ان کے حوالے سے لکھی، حالانکہ تینوں بلوچ امیروں اور لشکر کا بلوچ تاریخ، بلوچ زمین، بلوچ ننگ و ناموس، بلوچ بہادری، غیرت اور جرأت میں برابر ہیں۔ جس طرح 15 صدی عیسوی میں رند و لاشار الگ الگ ہوئے، اس طرح 3 بلوچ لشکر الگ الگ بلوچستان پر وارد ہوئے۔ بلوچ لکاری کہتے ہیں سرائکی زبان ہے، قوم نہیں۔ تو کیا بلوچ سرائکی زبان حلب سے لے کر آئے تھے، یا بلوچوں نے ملتان کی سرحدی حدود میں آ کر بروہی، سندھی اور سرائکی سیکھی؟ جن نسلی گروہوں یا نسلی برادریوں سے انہوں نے سرائکی یا بروہی سیکھی ہے، وہ کون ہیں؟ ان کا نسلی تعارف کیا تھا اور اس وقت کس حال میں ہیں؟ یا پھر ہم فرض کر لیں کہ نسلی گروہ سرائکی سکھانے کے بعد یہاں سے ہجرت کر گئے، جو بلوچ کو سرائکی سکھا کر غائب ہو گئے، ان کی قومیت گمشدہ بن گئی۔ کیا یہ گروہ بلوچوں کو سرائکی بروہی سکھا کر اس سرزمین سے ہجرت کر گئے؟ سرائکی سائکی کے بارے میں تو مشہور ہے، بلکہ یہ سائکی تاریخ کا حصہ ہے کہ سرائکی ہجرت نہیں کرتے بلکہ اپنے وطن میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ قومیں، قبیلے کہاں ہیں جنہوں نے بلوچوں کو سرائکی، سندھی، بروہی سکھائی؟ دراصل بات یہ ہے کہ جن گروہوں پر بلوچ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، دراصل یہی وہ گروہ ہیں جنہوں نے بلوچوں کو سرائکی، سندھی اور بروہی سکھائی تھی، اور یہی گروہ جبری انتقال قومیت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ یہی قبائل آج بھی تہذیبی، لسانی، ثقافتی طور پر سرائکی سندھی قوم کا حصہ ہیں۔ یہی قبائل بلوچوں کی وجہ سے جبری انتقال قومیت کا نشانہ بنے اور اپنی قومی شناخت سرائکی، سندھی اور بروہی کو نظر انداز کر کے اپنی جدید نسلی تعارف بلوچی کے طور پر کرواتے ہیں۔ حالانکہ یہ ثقافتی، تہذیبی، نسلی، لسانی اور تہذیبی طور پر بلوچ نہیں ہیں۔ بلوچوں کا یہ دعویٰ کہ سرائکی، سندھی اور بروہی زبانیں ہیں، قومیں نہیں ہیں۔ سرائکی، سندھی، بروہی کی سرزمین کے خلاف بڑی گہری سازش ہے۔ جس طرح بلوچوں نے بروہی کی نفی کر کے بروہی کی علاقائی شناخت کو ہڑپ کر لیا ہے، وہی طریقہ بلوچ سرائکیوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ سرائکی جغرافیہ کو ہڑپ کر سکے۔
سلیمانی، رخشانی، مکرانی، کترانی، دہواری، بروی، لاسی، جدگالی، سرائکی، ڈیرہ والی، یہ سب ہماری بعد میں پہچان بنے۔ اصل میں ہم سب کی پہچان صرف بلوچ ہیں۔ ہم بلوچوں کو ہی علاقوں اور زبانوں کی وجہ سے اس طرح پہچانا جاتا ہے۔ مطلب مکران کے بلوچ مکرانی کہلائے اور ان کی بلوچی زبان کو مکرانی نام دیا گیا مکرانی لہجے کی وجہ سے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑوں میں آباد بلوچ سلیمانی کہلائے، ان کی بلوچی کو سلیمانی لہجہ کہا گیا۔ کتران بلوچوں کو کترانی اور ان کی بلوچی زبان کو کترانی، اس طرح براوی بلوچوں کی زبان کو براوی نام دیا گیا، اور لاسی، جدگالی، دیواری اور سرائکی بولنے والے بلوچ ان زبانوں سے مشہور ہوئے۔ بلوچ نسلاً کرد ہے۔ کرد قبائل کو بلوچ لقب ساسانیوں نے دیا تھا۔ پچھلے 3000 سال سے ہماری پہچان صرف بلوچ اور بلوچستان ہے، باقی کچھ نہیں، کیونکہ زبانوں میں ہمیشہ دوسری قومیں وقت کے ساتھ ضم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح بلوچوں میں افریقن نسل کے لوگ اور انڈین مراٹھا آج ضم ہیں، جو اصل میں بلوچوں کے ساتھ کینیا اور انڈیا میں جنگ کے دوران شکست تسلیم کر لی تھی اور بلوچوں نے انہیں اپنے ساتھ بلوچستان لے آیا تھا۔ آج افریقن نسل کے شیدی خالص بلوچی بولتے ہیں، مگر مکرانی نام سے مشہور ہے کیونکہ ان کو کینیا سے مکران لایا گیا تھا۔ پھر یہ لوگ لیاری آباد ہوئے دوسرے بلوچ قبائل کے ساتھ، لیکن آج مکرانی کے حوالے سے یہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ حقیقت میں مکران ایک علاقہ ہے جو بلوچوں کا مسکن چلا رہا ہے۔ مکران کا بلوچ مکرانی کہلایا، ان کی کڑک بلوچی زبان مکرانی لہجہ کہلائے۔ لیکن آج ان دونوں کے مالک افریقن شیدی زیادہ بن گئے۔ مکران کی پہچان اب انہی کے چہرے سے ہوتی ہے۔ اس طرح ہر بلوچ لہجے زبانوں میں کچھ اس طرح کے دوسرے لوگ بھی ضم ہیں جو کہ 1% سے لے کر 10% کے حساب سے ہیں، باقی 90% خالص بلوچ ہیں۔ یہ تھی سرائکیوں کی تاریخ۔ چونکہ ہماری سلسلہ وار بلوچ تاریخ کی کہانی میں سے 2 قوموں کی تاریخ بیان کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ پاکستان تحریک انصاف فتح محمود خان کے بیٹے عثمان بزدار 2019 میں حکومت میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ یہ بھارتی کے علاقے سردار خیل کے رہائشی ہیں، وہاں پر ان کا قلعہ وغیرہ بھی ہے جو کہ تاحال بھی موجود ہے، اور پنجاب کے پہلے بلوچی اسپیکر بلوچ وزیر اعلیٰ ہیں، جو تمام بلوچ قوم سرائکی و بلوچ اسپیکر کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میر چاکر کے 453 سال بعد کوئی بلوچ پنجاب پر حکومت کر رہا ہے۔ تو بلوچ قوم کی دوسری قوم بزدار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بزدار کون ہیں اور ان کے نام کا وجہ تسمیہ کیا ہے، ان کا یہ نام کیوں بزدار پڑا۔ چونکہ اس قبیلے کے لوگ بکریاں وغیرہ پالنے کا کام کرتے تھے، چونکہ شروع سے تمام بلوچ قبائل کا پیشہ عمل داری رہا ہے، اس لیے پہاڑوں چراگاہوں کے بغیر ان کا گزارا مشکل ہے۔ بزدار قبیلہ رندوں کی ایک کڑی ہے۔ بزدار قبیلہ پہلوان نامی رند کی اولاد ہے، لیکن کئی پاڑے براہ راست میر چاکر خان کی اولاد شمار ہوتے ہیں۔ بز بکریاں اور دار رکھنے والا، اس وجہ سے بزدار مشہور ہو گئے۔ دوسری وجہ تسمیہ قدرے مختلف ہے، کیونکہ ماضی میں یہ قبیلہ اپنے نیلے برق رفتار گھوڑوں کی وجہ سے مشہور تھا، اسی وجہ سے پٹھان بادشاہوں نے ان کو بوزدار کا خطاب دیا تھا۔ فارسی میں بوز نیلے رنگ کی سفیدی مائل گھوڑے کو کہتے ہیں۔ بزدار رند قبیلہ تونسا، ڈیرہ غازی خان، موسیٰ خیل بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، اس طرح سندھ میں سیون، گوٹکی، خیرپور، سکر، ٹنڈو، محمد یار، غلام علی، حیدرآباد اور مختلف علاقوں میں آباد ہیں۔ یہ قبیلہ بلوچی، سرائکی اور سندھی زبان بھی بولتا رہتا ہے۔ امید ہے بلوچ سلسلہ وار تاریخ کی یہ ویڈیوز آپ کو بہت پسند آ رہی ہوگی۔ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن آل کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم زندگی کی شرط پہ ایک اور نئے 2 بلوچ قبائل کی تاریخ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں چلتا ہوں، فی امان اللہ۔